میاں حضور کا ایک واقعہ ضرور کوٹ کرا کریں تاکہ ہم میاں حضور کے تجربات سے فیض حاصل کر سکیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے آنے والی روزانہ کی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں میاں حضور کا کوئی ایک واقعہ لازمی اس میں شامل کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں آپ لوگوں کے سوالات کی جانب. وعلیکم السلام. پتھری کا طبی علاج. دیکھیں پتھری کا سب سے اچھا اور آسان علاج ہے کہ جو ہم گندم میں جو کا استعمال کرتے ہیں اس کو ہم نے لے لینا ہے 1 چمچ اور اس کو ہم نے 2 گلاس پانی میں پکا لینا ہے. جب وہ اچھی طریقے سے اس میں ابال آ جائے اور جب وہ 2 گلاس پانی 1 گلاس رہ جائے تو آپ نے اس کو چھاننا ہے اور روزانہ نہار میں اس کا استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ چند دن اس کے استعمال سے جو ہے وہ پتری جو ہے وہ تحلیل ہو کر جو ہے وہ خارج ہو جائے گی. جی. دوسرا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو کھانسی، نزلہ، بخار، اس کا کوئی طبی حل بتائیے گا. دیکھیں چھوٹے بچے جو ہے جو میں آپ کو حل بتا رہا ہوں یہ کم سے کم 4 سال کی عمر 3-4 سال کی عمر کا بچہ ہو اور اس سے بڑے پھر یہ جو ٹوٹکا یا نسخہ ہے یہ بزرگ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جوان بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بچہ بھی استعمال کر سکتا ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو مرض ہے یہ ہر موسم بدلتے ہوئے یہ مرض جو ہے وہ انسان کو آسانی سے لگ جاتا ہے اور اس کا بہت ہی آسان میں ایک ٹوٹکا ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے 4 سے 5 پتے تلسی کے لینے ہیں، آپ نے 2 سے 3 دانے کالی مرچ کے لینے ہیں اور آپ نے تھوڑا سا پانی تھوڑا سا عرق ادرک کا لینا ہے اور آپ نے 1 چمچ اس میں شہد شامل کر لینا ہے. اس کا اچھے طریقے سے پیسٹ بنانا ہے. پہلے آپ نے جو تلسی کے پتے لینے ہیں اس کو امام دستے پہ کوٹ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے لونگ شامل کرنی ہے وہ بھی کوٹ لینا ہے. جب اس کو اچھی طریقے سے کوٹ لیں اور اس کا جب عرق باہر آنے لگے تو اس میں آپ تھوڑا سا جو ہے وہ ادرک کا عرق شامل کریں. تھوڑا سا ادرک کا عرق شامل کریں گے اور اس کو جب گھوٹیں گے تو وہ ایک پیسٹ کی صورت اختیار کر لے گا. اس میں 1 چمچ شہد ملائیں اور عمر کے حساب سے اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے یعنی کہ 3 سال سے لے کر 8 سال کی عمر تک کا ہے تو اس کو آدھے سے آدھی چمچی جو ہے وہ اس کو چٹائیں روزانہ رات کو سوتے وقت. اور اگر کوئی 8 سال سے 15 سال کا بچہ ہے تو اس کو کھانے والی آدھی چمچی کا استعمال کرائیں. اور کوئی 15 سال سے لے کر 30 سال تک کی عمر کا بندہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ 1 چمچ بھی اس کا کھا سکتا ہے. اور اگر کوئی 30-40 سال سے جو بڑی عمر کے ہیں وہ دوبارہ آدھی چمچی کا اس کا استعمال کریں گے. انشاءاللہ یہ کھانسی، نزلہ، زکام ہر قسم کا جو ہے وہ اس قسم کی بیماری جو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے انسان کو لگتی ہے اس سے محفوظ بھی رکھتا ہے اور اگر کسی کو بیماری ہو جائے تو اس سے انشاءاللہ اس ٹوٹکے سے اس کو شفا بھی ہوگی. جی. اسی طرح ہمارے پاس کچھ روحانی سوال بھی موجود ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ انٹرویو میں کامیابی نہیں مل رہی. کافی انٹرویو دیے ہیں اس میں کامیابی مطلب کوئی سلسلہ نہیں بن رہا کامیابی کا، تو اس کے لیے کوئی وظائف بتا دیجیے. جو شخص انٹرویو یا نوکری کی تلاش میں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس میں کامیابی نہیں ملتی تو ان کو چاہیے کہ یا رزاق ہو یا وکیل ہو. یہ دونوں اسماء باری تعالیٰ ہیں، یا رزاق ہو یا وکیل ہو. ان دونوں کو ملا کر 313 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے کے اندر اندر آپ کو نوکری مل جائے گی. نیند میں بار بار ڈر کے اٹھ جانا. نیند میں بار بار ڈر کے اٹھ جانا اگر یہ کیفیت کسی بچے کے ساتھ ہے اور اس بچے کی عمر کم ہے تو اس کے سونے کے بعد اس کے سرہانے بیٹھ کر 7 مرتبہ قل واللہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں. اور اگر یہ کیفیت کسی بڑے کے ساتھ ہے اور وہ بڑا سمجھدار ہے تو اس کو چاہیے کہ سونے سے پہلے بسم اللہ شریف کا ورد کرتے کرتے سو جائے. انشاءاللہ ڈر اور خوف کا معاملہ ختم ہو جائے گا. اولاد کا نافرمان ہونا. وہ والدین جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نافرمانی کی طرف جا رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور جب بچے سو جائیں ان کے چہرے پہ اس پانی کا چھیٹا بھی لگائیں
اور وہ بچے اس پانی کا بھی استعمال کریں. اچھا، اسی طرح ہمارے پاس کچھ استخارے بھی موجود ہیں. تو رشتے کا استخارہ آیا ہے ایک، میں اس کا نام بتاتا چلوں آپ کو. محمد سلیمان رضا بنت ختیجہ بشیر، حفصہ صالح بنت روبینہ کوثر. ان کا استخارہ کرنا ہے رشتے کے لیے. لڑکے کا نام کیا تھا؟ محمد سلیمان رضا بنت ختیجہ بشیر، اور لڑکی کا نام ہے حفصہ صالح بنت روبینہ کوثر. دیکھیں اس میں بھی یہی ہے کہ لڑکے کا جو مزاج ہے وہ آبی ہے اور لڑکی کا جو مزاج ہے وہ آتشی ہے. تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پہلی 2 ٹرانسمیشن میں بتایا ہے کہ ہر حرف کا ایک مزاج ہوتا ہے اور ہر لفظ، ہر نام جو ہے وہ کسی نہ کسی حرف سے شروع ہوتا ہے. تو اس حرف سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے. اور شادی جو ہوتی ہے وہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو مزاج کے حساب سے ہی چلتا ہے. تو ان دونوں کا مزاج جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتا. لڑکے کا مزاج آبی ہے اور لڑکی کا مزاج آتشی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا استخارہ درست ہے اور یہ آگے جو ہے وہ چل سکتے ہیں اور ان کا رشتہ کامیاب ہوگا. جی، اسی طرح ہمارے پاس ایک استخارہ اور ہے، فاطمہ بنت رشیدہ. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ امپلائی ہیں اور ان کی پروموشن کا مسئلہ ہے کہ 17 سال ہو گئے ان کو وہاں کام کرتے ہوئے، تو اب تک ان کی پروموشن نہیں ہو رہی. فاطمہ بنت رشیدہ. بنت رشیدہ. دیکھیں ان کے ساتھ جو ہے وہ حاسدین کا معاملہ ہے اور حاسدین کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے ساتھ بندش کا معاملہ ہے کہ کوئی شخص ہے یا کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بندش کے معاملات کروائے ہوئے ہیں. تو اگر کسی کے ساتھ بندش کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اللہم یا مسبب الاسباب ہر فرض نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھی جائے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی اس بندش سے آپ کو نجات دلائے گا. اور پھر بھی اگر آپ اس بندش کے حوالے سے ہم سے اور مشورہ کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر کے یا جس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ نے اپنا استخارہ کروایا ہے اس نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے متعلق مزید مشورہ حاصل کر سکتی ہیں. جزاک اللہ. اچھا بھائی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ سوالات بھی ہیں جو بھائی نے وائس میسیج میں اپنے بھیجے، تو میں چلا دیتا ہوں. السلام علیکم شائق بھائی، میں آپ کی برگاہ میں سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جریان کے متعلق کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں. دیکھیں جریان کے حوالے سے ایک وظیفہ ہے اور ایک ٹوٹکا بھی ہے. ایک ٹوٹکا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے ایک ایسے مجذوب نے دیا تھا اور الحمدللہ آج تک جریان کے حوالے سے یہ ٹوٹکا میں نے جس کو بھی بتایا ہے وہ اس کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا ہے. کہ ٹوٹکا کچھ اس طریقے سے ہے جس کو بھی جریان کی شکایت ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ ایک بتاشا روزانہ کی بنیاد پر لے لے. پہلے دن ایک بتاشا لے اور کوئی ایک ایسا درخت دیکھے جو بوہڑ کا درخت ہو جس میں سے دودھ آتا ہو، تو وہ اس درخت پہ جائے اور اس درخت سے تازہ دودھ اس ایک بتاشے پر لگائے، اس میں 2-4 قطرے اس میں ڈالے اور اس کو کھا لے. دوسرے دن وہ 2 بتاشوں کا استعمال کرے، تیسرے دن 3 بتاشے، چوتھے دن 4 بتاشے، 5ویں دن 5، چھٹے دن 6، 7ویں دن 7. اس کے بعد جب 8واں دن آئے گا تو 6، پھر 5، 4، 3، 2، 1. آخری بتاشا جب بھی وہ استعمال کرے گا انشاءاللہ جریان کی شکایت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو
کسی بھی پنسار کے پاس جائیں اور ان کو بولیں صفوف مغلظ دے دیں. تو جب آپ صفوف مغلظ لے لیں تو آدھی چمچی اس کو 2 ٹائم استعمال کریں, صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد. تو انشاءاللہ جس کو جریان کی شکایت ہے صفوف مغلظ کے بعد اس شخص کو جریان کی شکایت نہیں رہتی. اور اس کا وظیفہ یہ ہے, یا شافی ہو یا کافی ہو یا باقی ہو, بحق کی یا ناد علی, بحق کی یا ایوہ النبی, بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ آپ اپنی جو دوائی ہوگی اس پر دم کریں, 3 مرتبہ پڑھیں, دم کریں اور روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں اس دوائی کو. انشاءاللہ تعالی جریان کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ روزانہ کی طرح آج بھی ہم جو ہے وہ کچھ اسم مبارک پر جو ہے وہ وظائف آپ کو بتائیں گے, اور آج بھی اسی طریقے سے ہم نے 3 اسم مبارک جو ہے وہ اپنی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنائے ہیں. پہلا ہے المومنو, اس کے جو عدد بنتے ہیں وہ 136 بنتے ہیں, اور اس کے جو معنی بنتے ہیں وہ معنی بنتے ہیں امن و امان دینے والا. تو جو شخص اس اسم مبارک کو پڑھنا چاہتا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر 136 مرتبہ پڑھے, اور جو شخص اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس کے گھر میں خیر و برکت رہے گی, امن رہے گا, اور اس کے گھر میں برکت بھی ہوگی. آپ اللہ رب العزت کا جو آج کا دوسرا اسم مبارک ہے وہ ہے المحیمن. اس کے جو معنی بنتے ہیں وہ بنتے ہیں نگہبان, اور اس کے عدد بنتے ہیں 145. تو جو شخص اس اسم کو اس طریقے سے پڑھے گا 145 مرتبہ اور روزانہ اپنے گھر میں اپنے پیاروں پر دم کرے گا, وہ شخص اس کا گھر سارا دن حصار میں رہے گا, اور ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ناگہانی پیش نہیں آئے گی. آج کا جو تیسرا اسم ہے وہ ہے العزیزو. العزیزو کے جو معنی بنتے ہیں وہ بنتے ہیں سب پر غالب, اور اس کے عدد بنتے ہیں 94. اگر کوئی شخص 94 مرتبہ العزیزو روزانہ کی بنیاد پر پڑھتا ہے تو کوئی شخص اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا, کوئی شخص اس کے ساتھ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا, اور کوئی شخص اس کو بے عزت نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت اس کا پڑھنے والے کو بے تحاشا عزت عطا فرماتا ہے اور اس کی شخصیت میں رعب پیدا کر دیتا ہے. کے لیے ہمارے پاس ایک لیڈیز ہیں ہندوستان سے, تو ان کا جو مسئلہ ہے میں آپ کو وائس نوٹ میں سنوا دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زلیخا ہے اور میری والدہ کا نام رضیہ بیگم ہے, اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سر میں اور پیٹ میں اور پسلیوں میں لیمن کی طرح گول گول راؤنڈ راؤنڈ گھومتی ہے چیزیں, اور میری زبان باہر نکل جاتی ہے, اور میرا دماغ بالکل بھی کام نہیں کرتا. جسم میں اور خاص کر کے باڈی کے جو جوائنٹ ہوتے ہیں اس میں میرے شدید سویاں چبھتے ہیں, اور میری زبان پوری کڑوی ہو گئی ہے, اور سر میں شدید درد رہتا ہے, 24 گھنٹے درد رہتا ہے. ان کی وائس دوبارہ سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زلیخا ہے اور میری والدہ کا نام رضیہ بیگم ہے, اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سر میں اور پیٹ میں اور پسلیوں میں لیمن کی طرح گول گول راؤنڈ راؤنڈ گھومتے ہیں بس چیزیں, ٹھیک ہے, اور ان کی میری والدہ کا زبان نام رضیہ بیگم ہے. جی
یا جبرائیل الرحمن الرحیم فی الباقی یا جبرائیل الرحمن الرحیم فی الباقی جی تو یہ جو ہماری بہن تھی جن کا نام زلیخا، ان کی والدہ کا جو مسئلہ تھا، آج ان کی لائف کاٹ کی ہے، اور یہ لائف کاٹ آپ کی جو ہے وہ تقریباً 11 دن تک چلے گی، اور آج جو ہے وہ ہم نے آپ کی یہاں پہ لائف کاٹ کر دی ہے۔ اب انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کی کاٹ کی جائے گی، اور آپ کو کچھ سامان جو بھیجا گیا ہے وہ سامان آپ روزانہ کی بنیاد پر جو ہدایات آپ کو دی ہیں اس ہدایات کو فالو کرتے ہوئے اپنی والدہ کو استعمال کرائیں۔ آپ کا معاملہ تھوڑا سا جو ہے وہ سخت ہے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت آپ کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ اور آپ کے پورے گھر کو صحت عاجلہ کاملہ مستقلہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام میں مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔